ایوب بیگ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک نئی تقسیم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. کسی زمانے میں یہ بائی پولر ہوتی تھی، یعنی امریکہ اور رشیا، پھر یہ یونیپولر ہو گئی، اب پھر یہ نئی تقسیم جو ہے وہ بن رہی ہے اور بننے جا رہی ہے اگلے مستقبل میں. یہ فرمائیے کہ یہ نئی تقسیم جو ہے یہ مسلم ورلڈ کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہے اور اس کے کیا ریپرکشنز ہوں گے؟ وسیم صاحب، دنیا پہلے بائی پولر تھی اور یہ نتیجہ تھا در حقیقت سیکنڈ ورلڈ وار کا، کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوئی، دو طاقتیں سامنے آئیں، ایک سوویت یونین کے نام سے، اصل میں تو رشیا تھا، باقی جو سوویت یونین تھا وہ ماردار سے بنا تھا، اصل میں روس تھا، اور باقی اس نے اپنے زور بازو کے بنیاد پہ بہت سو کو ساتھ ملا لیا تھا. اور اب دنیا دو حصوں میں ایک کچھ لوگ سوویت یونین کے ساتھ، کچھ لوگ سے مراد کچھ ممالک، اور اکثریت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ رہی. پاکستان بھی جو ہے وہ اس نے بھی امریکہ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ارلی 50s میں، اور میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ ایک صحیح فیصلہ تھا، کیونکہ یہ تو نان بلیورز تھے سوویت یونین والے، اور بہرحال امریکن جو تھے وہ بلیورز تو تھے، خدا پر یقین تو رکھتے تھے، وہ مذہب کے دشمن تو نہیں تھے. اسی وجہ سے ہمارا ٹرینڈ امریکہ کی طرف ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو رشیا. دیکھیں نا، یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک ملک جو کسی مذہب کے نام پر بنا ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والے کے ساتھ مل جائے، یہ تو ممکن نہیں تھا. لہٰذا کچھ لوگ جو اس پر تنقید کرتے ہیں نا کہ پاکستان شروع میں امریکہ سے مل گیا، غلط کرتے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے اس کے بعد جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اپنے قدموں پر خود کو مضبوط کرتا، اپنی بنیادیں مضبوط کرتا، نظریاتی بنیادیں جو استعمال کرتا، نظریاتی بنیاد، اور نظریاتی بنیادیں مضبوط ہونے سے ہمارے معاشی، سیاسی، معاشرتی حالات بہتر ہوتے. تو ہم نے جو امریکہ سے دوستی کی تھی وہ یہ نہ کہ یہ مساوی بنیادوں پر کسی سطح پہ تو ہوتا نا کہ یہ بھی ایک ملک ہے اور یہ بھی ایک ملک ہے. ہمارا معاملہ تو یہ نا کہ ہم بس نرے غلام بن کر پھر ایسے دوست بنے. اگرچہ ایوب خان نے لکھا تھا کہ فرینڈز ناٹ ماسٹرز، لیکن حقیقت تو ہے کہ وہ ماسٹر ہی تھے، فرینڈ کب تھے. اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے قدرتی طور پر، میں سمجھتا ہوں اس میں پاکستان کی کوششوں کو ایسا حصہ نہیں ہے، کوئی قدرتی طور پر معاملات اس طرح آگے بڑھے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے دور ہونا پڑا ہے اور پاکستان کو ایک نئی ابھرتی ہوئی عالمی قوت کے قریب جانا پڑا ہے، یعنی چائنا. اچھا، جیسے کہ ابھی رضا اکثر نے فرمایا کہ روس اور امریکہ کی جو دشمنی پرانی ہے، اور روس امریکہ اب بھی جو ہے کوشش کر رہا ہے کہ روس ابھرے نہ، وہ پہلے والی طاقت نہ حاصل کر سکے. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ روس، چائنا، پاکستان قریب آئے. لیکن ہمیں جو مسئلہ پڑ گیا ہے وہ اس وقت پڑا ہے اسرائیل کی وجہ سے، عربوں کی وجہ سے، کیونکہ اسرائیل نے عرب فتح کر لیا. اسرائیل نے عرب فتح کر لیا، بالفعل فتح کر لیا. اس فتح کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جو عرب ہے، اب وہ، یعنی میں سمجھتا ہوں ہم سے بھی زیادہ غلام بنا ہے امریکہ کا. سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے، مصر بھی اسی طرح جائے، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ تقریباً قطر کے علاوہ سارا عرب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ چلا گیا. شام ہے کیا؟ شام میں کوئی حکومت ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے، ہے حکومت نہیں ہے. شام کی پالیسی کیا ہے کیا نہیں کسی کو نہیں معلوم، شامیوں کو خود معلوم نہیں ہم پر کون حکومت کر رہا ہے. تو شام کو تو چھوڑیے، گولان کی پہاڑیوں کا انہوں نے اعلان کر دیا کھلا کہ امریکہ نے کہ یہ اسرائیل کا حق ہے. تو یوں سمجھیے کہ عرب جب فتح ہو گیا، مفتوح ہو گیا، تو اب مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا. دیکھیے، اکثریت مسلمانوں کی تو اس خطے میں رہتی ہے، عرب میں رہتی ہے، اور وہ اب چلے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، چلے گئے ہیں، گھسیٹے گئے ہیں. اور پاکستان کا مفاد اس وقت بالکل اینٹی امریکہ ہے، پرو امریکہ ہو ہی نہیں سکتا، پرو چائنا ہے، پرو رشیا ہے. تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے یہ مسلمانوں کی بھی تقسیم ہو رہی ہے. یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا، یہ جو نئی ابھرتی، اس میں مسلمان بری طرح تقسیم ہوتے نظر آ رہے ہیں. پاکستان امریکی کب میں اب کبھی واپس نہیں جا سکتا، اور تمام عرب جو ہیں وہ اب کسی طرح مجھے امریکی چنگل سے نکلتے نظر نہیں آتے. تو یہ تقسیم مسلمانوں کی ہو جائے گی. اللہ کوئی بہتر راستہ نکال دے تو بات الگ ہے. انسانی عقل کے مطابق، ہماری عقل کے مطابق، زمینی حقائق کے مطابق یہ جو نئی تقسیم ہے یہ بصیرت مجموعی مسلمانوں کے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوگی.